نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیمات کو اگر ہم پڑھیں تو جو بہت بنیادی چیز ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے وہ ہر جگہ پہ اعتدال ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی موقع پہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتدال کے دامن کو جیسے کرنا چاہیے تھا اسے فالو، یا جس طرح اسے تھامنا چاہیے تھا، اگر کہیں پہ انجانے میں کچھ ایسا ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہمارا بنیادی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو مقصد ہے وہ یہ کہ معاش پہ اسلام نے بہت زیادہ زور دی ہے۔ عبادات کے بعد سب سے زیادہ زور جس چیز پہ دیا گیا وہ معاشی ہے۔ قرآن کی قائد فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی حدیث مبارک آپ چونکہ علماء ہیں، آپ کی نظروں سے وہ ساری کی ساری باتیں گزری ہوں گی، طالب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اور بھی اس طرح کی بہت سی حدیث مبارکہ ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خود اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے کہ انسان کو دوسروں پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے، معاشرے پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے، دوسرے افراد پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے، بلکہ انسان کو خود کمانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی زندگی میں جو جہاد کرنے والے ہوتے تھے انہیں مؤخر کرتے تھے، اور جو رزق کمانے والے ہوتے ہیں انہیں مقدم کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر ہوا ایک مسجد کے پاس سے، تو وہاں پہ دیکھا کہ کچھ لوگ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ صبح کی نماز کے کافی بعد کا یہ وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ یہ جو مسجد میں اب تک لوگ عبادت میں مشغول ہیں، کچھ ذکر و اذکار میں، کچھ قرآن کی تلاوت میں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نے جواب دیا کہ یہ اللہ پہ توکل کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، لوگ ان کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دے جاتے ہیں، تو اس طرح ان کا گزر بسر چلتا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کے بہت غصہ آ گیا، فرمانے لگے کہ یہ اللہ پہ توکل کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ توکل اللہ نہیں ہے، یہ متعقلون ہیں، یہ لوگوں کا مال کھانے والے ہیں اور یہاں پہ بس بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، ان کو یہ چیز عیب نہیں دیتی۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بھئی ابھی کے ابھی مسجد سے آپ نکلیں اور آپ بازاروں میں جائیں اور خود کمانا شروع کریں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی اس طرح کی تعلیمات ہمیں مل جاتی ہیں کہ جس میں کمانے پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ دور حاضر کی بہت معروف شخصیت گزری ہے، ڈاکٹر محمود احمد غازی، بہت سے لوگ ان کے نام سے واقف بھی ہوں گے۔ انہوں نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں مال کی محبت نہ ہو اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دیکھنے کو تو یہ جملہ بہت عجیب لگتا ہے کہ اسلام ایک طرف تو انسانوں سے، مسلمانوں سے بہت سی تعلیمات ایسی ہیں کہ مال کی محبت کو کم کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، لیکن ڈاکٹر محمود احمد غازی کا یہ کہنا تھا کہ جس آدمی میں بالکل بھی مال کی محبت نہ ہو تو سمجھ لو اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ مال کی محبت کا انسان کے دل میں ہونا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن ایک حد سے بڑھ جانا وہ قابل ممانعت ہے۔ مال کی محبت خود ایک فتنہ ہے، لیکن اتنا نہیں کہ انسان ایک اعتدال سے بھی ہٹ جائے اور مال سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لے۔ بہت سے صحابہ کی اگر ہم معاشرتی زندگیوں کا اور ان کی کاروباری زندگیوں کا، خاص طور پہ اگر ہم صحابہ کی معاشی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہمارے ذہنوں میں جو کنسیپٹ بیٹھا ہوتا ہے صحابہ کے حوالے سے کہ وہ بہت غریب ہوں گے اور بہت مشکل سے ان کا گزر بسر چلتا ہوگا۔ صحابہ کی اکثریت میں سے ایسے بھی تھے، لیکن بہت سے صحابہ، خاص طور پہ جو عشر مبشرہ صحابہ ہیں، وہ مالی لحاظ سے بہت مضبوط تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو کپڑا پہنا کرتے تھے اس کپڑے کی مالیت موجودہ دور کے ساتھ سے اگر ہم اس کی ویلیو لگائیں تو وہ 35 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو بہت کثیر تعداد مقدار میں سونا موجود تھا،
اور وہ جو سونا تھا وہ ورثہ میں تقسیم کرنا تھا. سونا اتنا زیادہ تھا کہ سونے کو توڑنے کے لیے ملازمین منگوائے گئے. ان ملازمین نے صبح سے کلہاڑوں سے سونا توڑنا شروع کیا اور ورثہ میں تقسیم کرنا شروع کرتے گئے کہ جب ملازمین سونا تقسیم کر کے فارغ ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں سونا کلہاڑوں سے توڑ توڑ کے چھالے بن چکے تھے. اسی طرح اگر ہم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشی زندگی کو دیکھیں تو ان کے بھی انتقال کے وقت جب ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کے پاس سونے کے 100 بورے تھے اور مورخین لکھتے ہیں کہ ایک بورے میں 150 کلو سونا تھا. یہ تقریباً اگر ہم اس کی آج کی ویلیو نکالیں تو یہ کوئی 800 ارب کے قریب قریب بنتا ہے. صحابہ کے عشرہ مبشرہ کے جو صحابہ ہیں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملازمت کیا کرتے تھے. باقی جو اکثر صحابہ ہیں وہ سب کے سب ان کے اپنے اپنے بزنس تھے اور اللہ کا شکر ہے معاشی لحاظ سے بہت مضبوط تھے. علماء پر جب علماء درس نظامی اور تخصص کے بعد پریکٹیکل لائف کا آغاز کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن کچھ کمانا چاہتے ہیں, تو خاندان کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے ایک دباؤ ان پہ آتا ہے کہ اگر آپ نے 8 سال کے بعد بزنس کرنا تھا, 8 سال کے بعد اگر آپ نے یہ ملازمت کرنی تھی, اگر 8 سال کے بعد آپ نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں آنا تھا تو پھر آپ پہلے ہی آ جاتے, پھر آپ کو 8 سال دین پڑھانے کا کیا مقصد رہا ہمارا. تو یہ اعتراض بلا جواز ہے. معاش اور کمانا یہ خود اسلام اس کی تلقین کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ کہ مجھے خوف اور خطرہ ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے جو مسلمان ہیں کہیں وہ کافر نہ ہو جائیں. اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے اور اپنے ایمان کو بچانے میں مال کا بڑا بنیادی کردار ہے. یہ اس طرح کا جو اعتراض ہے یہ صرف آج کے دور میں نہیں ہو رہے بلکہ صحابہ کے دور میں خود صحابہ پہ بھی ہوتے رہے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دکان بنا لی اور دودھ بیچا کرتے تھے. دودھ کی ان کی دکان تھی. گاہکوں کو دودھ دینے کے لیے انہوں نے ایک ملازمہ رکھ لی اور خود کاؤنٹر پہ بیٹھ گئے. اس طرح بزنس ان کا چلتا رہا. کچھ ہی دنوں بعد لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, اور ایک شخص نے آ کے سامنے کہا کہ صحابی رسول, آپ صحابی رسول ہیں, آپ دین کا کام کریں, تبلیغ کا کام کریں, آپ بزنس کی لائن میں آ گئے اور آپ نے یہ کاروبار کرنا شروع کر دیے. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کے فرمانے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو سب سے زیادہ فائدہ اس کی دولت پہنچائے گی, درہم اور دینار پہنچائیں گے. درہم اور دینار دولت کے علاوہ کوئی دوسری چیز انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس کے رشتے, اس کے دوست احباب, اس کا خاندان بھی اس کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ درہم اور دینار اور دولت اس کو فائدہ پہنچائے گی. تو صحابہ کے دور میں خود صحابہ پہ بھی اس طرح کے اعتراضات ہوتے رہے. امام ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا سوچنے لگا کہ میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا کہ اللہ کی کون سی نعمت سب سے زیادہ بڑی ہے. بات چیت کرتے رہے اپنے شاگردوں سے بھی اور سوچتے بھی رہے. کہتے ہیں کہ میں اللہ کی جس نعمت کو بھی دیکھوں اپنی جگہ پہ بہت بڑی ہے, اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی پوری دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی. پھر کہنے لگے کہ بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے اللہ کی 3 نعمتوں کو سب سے بڑا پایا. ان میں سے پہلی ہے ایمان کی دولت کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. دوسرے نمبر پہ فرمانے لگے صحت و تندرستی کی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے, بیماریوں سے بچائے رکھا. اور تیسرے نمبر پہ فرمانے لگے کہ مالی کشادگی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو یہ 3 نعمتیں دے دے تو سمجھ لیں کہ اس بندے کے پاس اللہ کی رأس النعم موجود ہیں. بہت بڑی اللہ کی یہ 3 نعمتیں ہیں. نمبر 1 پہ ایمان کی دولت ہوگی, صحت تندرستی ہوگی. نمبر 3 پہ مالی لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہونا. گزشتہ مختلف ادوار میں, گزشتہ آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں آپ 20-30 سال پہلے, تو اس طرح کا کوئی سمارٹ ورک کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, بہت ہارڈ ورک لائف تھی. لیکن کمپیوٹر نے آ کے جہاں پہ بہت سے انسان کے مسائل کو حل کیا اور آسانیاں پیدا کی, وہیں پہ بھی کمپیوٹر کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رزق کمانا بھی بہت آسان ہو گیا. علم کا حصول بھی بہت آسان ہو گیا اور رزق کمانا بھی بہت آسان ہو چکا ہے. کمپیوٹر کے فیلڈ کے بہت سے شعبے ہیں
بہت سے شعبوں پہ آپ لوگ بات بھی سن چکے ہوں گے، گرافک ڈیزائننگ کا ہو گیا، اور اس کے ویب ڈیولپمنٹ کا ہو گیا، اور آن لائن ٹیچنگ کے ہو گئے۔ البتہ کمپیوٹر کے کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جو مجھے یہ اسکل فضلا کی طرف سے جو بروشر ملا تھا اس میں وہ مینشن نہیں تھے۔ اس میں ایک نیٹ ورکنگ کا ہے، سائبر سیکیورٹی کا ہے، مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ جسے اے آئی کہہ دیا جاتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، مشین لرننگ ڈیپ لرننگ ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ہیں، ڈیٹا بیس کے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں۔ تو آج کے دور میں تعلیم کا حصول ویسے ہی بہت آسان ہو چکا ہے کمپیوٹر کی وجہ سے، تو سیکھنے اور سکھانے کا عمل بہت آسان ہے۔ صرف انسان کے اندر سیلف لرننگ کا مادہ ہونا چاہیے، خود سے چیزوں کو سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ یوٹیوب پہ بھی بہت سا مٹیریل موجود ہے، اور بھی بہت سی ویب سائٹس ہیں جو میں پرسنل میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور بہت سے پلیٹ فارم ایسے ہیں جو فری کورسز کرواتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی سطح پہ بھی بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو فری کورسز کروا رہے ہیں، مختلف ڈسپلن میں، مختلف شعبوں میں کروا رہے ہیں۔ تو ضرور کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی اسکل ضرور سیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ یحب المؤمن المحترف، کہ اللہ تعالیٰ اس مومن کو بڑا پسند کرتے ہیں جو ہنر مند ہو، جس نے کوئی نہ کوئی اسکل سیکھی ہو، جس نے کوئی نہ کوئی فن سیکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مومن بڑا پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مومن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب انسان کمپیوٹر کی فیلڈ میں جب آتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ میں کون سے کورسز سیکھوں۔ پہلے نمبر پہ جو کمپیوٹر کے بہت بنیادی کورسز ہیں وہ تو ہر ایک کو آنے چاہیے۔ ٹائپنگ کا ہو گیا، ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ کا ہو گیا، ونڈوز کا ہو گیا، انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کرنا، یہ جو بہت بیسک کورس ہے یہ تو لازمی آنے چاہیے۔ اس کے بعد اب کمپیوٹر کے کس فیلڈ میں وہ جائے کہ اس کو اپنا پروفیشن بنا سکے، کہ اس میں مزید سیکھ کے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے کہ میں اس سے کما سکوں، تو اس کے لیے انسان کو خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا زیادہ رجحان کس فیلڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس کا گرافک ڈیزائننگ کی طرف زیادہ رجحان ہے تو اس فیلڈ میں چلا جائے، اگر اس کا ویب ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ رجحان ہے تو اس کی طرف چلا جائے، اگر اس کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف رجحان ہے اس طرف چلا جائے۔ یعنی کہ وہ اپنے رجحانات کو دیکھے کہ کس طرف اس کا زیادہ میلان اور رجحان ہے۔ پھر یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک تو کمپیوٹر کے مختلف شعبوں کا علم نہیں ہوتا ہر ایک کو کہ کون کون سے شعبے ہیں، پھر یہ علم نہیں ہوتا کہ شعبے میں کس طرح کی سکلز سیکھنے کو ملیں گی، آیا کہ یہ سکلز میرے لیے آسان رہیں گی، اس سکلز کو سیکھنا میرے لیے ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا میں اس سکلز میں آگے چل پاؤں گا یا نہیں چل پاؤں گا۔ تو اس کے کمپیوٹر کے ماہرین مختلف طریقے بتاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ہر ڈسپلن کا ایک جو بنیادی کورس ہے وہ کر کے دیکھ لیں۔ گرافک ڈیزائننگ کا اس کا بنیادی کورس کر لیں، نیٹ ورکنگ اس کا بنیادی کورس کر لیں، ویب ڈیولپمنٹ اس کا کوئی بنیادی کورس کر لیں۔ اس طرح ہر ڈسپلن کے آپ کچھ نہ کچھ بنیادی کورس کر لیں، آپ کا کوئی 1.5 سال کے قریب لگے گا۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو اچھی خاصی ہاؤنو ہو جائے گی کمپیوٹر کی فیلڈ کے بارے میں، اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا رجحان زیادہ کس فیلڈ کی طرف ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے، خود نہیں کماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ میرا نبی اور خود نہ کمائے، بیت المال سے تنخواہ لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کے، روح بدل کے بازاروں کا چکر لگایا کرتے تھے، اور لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ سلیمان کی حکومت کیسی جا رہی ہے، آپ سلیمان کو کیسا پاتے ہیں۔ ایک دن بھیس بدل کے وہ بازاروں میں گھوم پھر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا، تو ان کا سامنا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہو گیا، یہ نہیں پہچان پائے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو انسانی روح میں تھے پوچھا کہ تم نے داؤد علیہ السلام کو کیسا پایا، کس طرح کا بندہ ہے، سلطنت کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں سے حوالے سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ بندے تو بہت اچھے ہیں لیکن ان میں ایک خامی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پوچھنے لگے کہ اللہ خیر، وہ کون سی خامی ہے؟ کہنے لگے کہ ان میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ خود نہیں کما رہے، وہ اپنا گزر بسر چلانے کے لیے بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں، انہیں خود کمانا چاہیے۔
حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ انسانی شکل میں جو میرے سامنے بندہ موجود ہے یہ انسان ہی اللہ کی طرف سے بھیجو کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے، اور مجھے اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں، میں سرکاری خزانے پہ بھی بوجھ نہ بنوں، بلکہ میں خود سے کماؤں۔ اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام مسجد گئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے کماؤں، لہٰذا تو مجھے کمانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ سکھا دے تاکہ میں اس طریقے کو اپنا کر میں اپنا روزگار اور معاش چلا سکوں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کمپیوٹر کی کس فیلڈ میں قدم رکھیں اور کیا سیکھیں، تو وہ رجوع اللہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ تو میری ہمتوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا مبارک تھی کہ اللہ میری ہمت اور صلاحیت ان کاموں پہ مت لگانا جو میری زندگی کا مقصد نہ ہو، صرف میری ہمت اور صلاحیتیں انہی کاموں پہ لگانا جو میری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ بھی یہی دعا مانگتے رہا کریں کہ اللہ مجھے معاش سکھا دے، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کام کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا، لیکن تو بہتر جانتا ہے، لہذا تو مجھے کوئی نہ کوئی معاش کا کوئی نہ کوئی تو مجھے فن اور ہنر سکھا دے جو میرے لیے بہت بہتر ہو، تاکہ میں معاش کا اور روزگار کا اپنا اس میدان میں خود کفیل ہو سکوں۔ کمپیوٹر کے بہت سے شعبوں میں سے ایک بہت بنیادی شعبہ ہے، وہ ہے سائبر سیکیورٹی کا۔ کمپیوٹر کا آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں اور جتنی بھی ترقی ہو جائے کمپیوٹر کی فیلڈ میں، سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کی ہر شعبے میں ضرورت رہتی ہے۔ چاہے سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں آپ، پھر بھی ضرورت رہے گی، اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ میں ہیں پھر بھی اس کی ضرورت رہے گی، اگر آپ کسی بھی آن لائن بزنس میں ہیں، بینکنگ سیکٹر ہے یا وائرلیس ٹیکنالوجی ہے جس میں ڈرون آ گئے، سیٹلائٹس آ گئی، موبائل آ گئے، ان سب چیزوں کو بھی مختلف خطرات لاحق ہوتے ہیں، تھریٹ لاحق ہوتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ ہر کمپیوٹر کی فیلڈ سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، اور اس فیلڈ میں افراد کی بھی بہت کمی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے نقصان ہو رہے ہیں ان کا سب سے بڑا جو ایک فیکٹر ہے وہ یہ کہ مناسب افراد موجود نہیں ہے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے۔ میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں اور اس حوالے جو کچھ تھریٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو اب تک نقصان اس حوالے سے ہو چکا ہے وہ بھی کچھ آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں۔ دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنی ہیں جو سائبر سیکیورٹی کے خطرات کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور ان کی بہت زیادہ ان کو نقصان ہوئے۔ ہم پہلے یو ایس اے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ یو ایس کی ہسٹری میں جو ٹاپ کے سیکیورٹی بریچز ہوئی ہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ یاہو کا ہے، بہت معروف کمپنی ہے یاہو کی۔ 2013 سے 2016 تک بہت زیادہ سائبر سیکیورٹی کے اٹیک ہوئے اور تقریباً 3 بلین یوزرز کا جو ڈیٹا تھا وہ ایکسپلائٹ ہو گیا، غلط ہاتھوں میں چلا گیا۔ اور بہت زیادہ اٹیک ہوتے ہیں سائبر سیکیورٹی کے بھی۔ یہ جو یاہو پہ جو اٹیک کیا گیا یہ ایک رشین ٹیم تھی ہیکرز کی، انہوں نے اٹیک کیے اور 2013 سے 2016 تک مختلف اٹیک کرتے رہے اور 3 بلین یوزرز کا ڈیٹا ہیک کیا انہوں نے، اور پھر یہ ڈارک ویب پہ یہ ڈیٹا پبلش کرتے ہیں اور پھر وہ ڈارک ویب پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی کہ ہمیں اتنے پیسے دیے جائیں، براہ راست کمپنی سے بھی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں یا ڈارک ویب پہ یہ رکھ دیتے ہیں بیچنے کے لیے۔ مائکروسافٹ کا جنوری 2021 میں سائبر سیکیورٹی کا اٹیک ہوا اور 30,000 سے لے کے 60,000 کمپنیاں اس اٹیک سے متاثر ہوئی ہیں۔ یہ زیرو ڈے ولنربلٹیز اٹیک کہلاتا تھا، اس اٹیک کو انہوں نے ہیکرز نے استعمال کیا۔ زیرو ڈے اٹیک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سافٹ ویئر بنایا، آپ نے کوئی کمپیوٹر کا کوئی سسٹم ڈیزائن کیا، لیکن اس سسٹم میں کوئی نہ کوئی خامی رہ گئی ہے
اور اس خامی کا پتہ کمپنی کو لگنے سے پہلے جو ہیکرز تھے ان کو پتہ چل گیا کہ اس سافٹ ویئر میں اس سسٹم میں یہ خامی ہے، لہٰذا انہوں نے اس خامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سسٹم کے اندر داخل ہو گئے، اور بعد میں پھر کمپنی والوں کو پتہ چلا کہ ہماری یہ خامی تھی، اور لیکن ہم اس خامی سے پہلے یہ جو ہیکرز تھے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لہٰذا پھر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ ٹائم لگا دیں اس کو ریزولو کرنے پہ۔ اس کو پھر زیرو ڈے ولنربلٹیز بولا جاتا ہے کہ اسی ٹائم اور اسی دن میں ہی آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، آپ نے ہیکر سے جو بھی نقصان ہو چکا مزید نقصان بچانا ہوتا ہے، اور آپ نے اسی دن اس خامی پہ قابو پانا ہوتا ہے، اسے زیرو ڈے ولنربلٹیز کہا جاتا ہے۔ یہ جنوری 2021 میں مائکروسافٹ پہ بھی اٹیک ہوا، اس کے بعد فرسٹ امریکن فائنینشیل کارپوریشن ہے مئی 2019 پہ اس پہ بھی اٹیک ہوا۔ اس طرح دنیا کی جو بہت ٹاپ کی کمپنیز ہیں، فیس بک کا اپریل 2021 پہ اٹیک ہوا اور 530 ملین یوزر کا جو ڈیٹا تھا وہ ایکسپلائٹ ہو چکا ہے، غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے، لیکن ہر دفعہ فیس بک نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہیکر جو تھے وہ ہمارے جتنے بھی یوزرز کا ریکارڈ تھا وہ ان کی انفارمیشن لے کر نہیں گئے، لیکن ہیکرز کی طرف سے یہ تھا کہ ہمارے پاس 530 ملین یوزرز کا ڈیٹا موجود ہے، جس میں ان کے کانٹیکٹس ہیں، فون نمبرز ہیں، اور دیگر جتنے بھی وہ چیزیں تھیں وہ سب تھیں۔ اس کے بعد لنکڈ ان کا اپریل 2021 پہ اٹیک ہوا، 700 ملین یوزر کا ڈیٹا ایکسپلائٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں فیڈرل FBR پہ اٹیک ہوا اور ان کا 72 گھنٹوں تک سسٹم ان کا ڈاؤن رہا، اور اس کے بعد کہ الیکٹرک پہ اٹیک ہوا، کہ الیکٹرک پہ جب انہوں نے ہیکرز نے جب اٹیک کیا تو انہوں نے سارا ڈیٹا کے الیکٹرک اپنے پاس لے لیا، اور پھر ڈیمانڈ کی کہ الیکٹرک والوں سے کہ آپ ہمیں $7 ملین دے دیں، ہم آپ کا ڈیٹا آپ کو واپس کر دیں گے، اور جو بھی آپ کی ایک ولنربلٹیز تھی، جو آپ کے سسٹم میں خامی تھی، ہم اس کی بھی نشاندہی کر دیں گے۔ اگر آپ نے ہمیں $7 ملین نہ دیے تو پھر یہ جتنا بھی ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے یہ ہم پھر ڈارک ویب میں پبلش کر دیں گے، اور اس ڈیٹے میں کسٹمرز کے نام تھے، ان کی CNIC تھے، ان کے NTN تھے، ان کے کریڈٹ کارڈ کے نمبرز تھے، اور بینک اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیلز بھی موجود تھیں۔ کہ الیکٹرک نے انکار کر دیا، ان کا نہیں بھی ہم نے یہ $7 ملین آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم نے آپ کو یہ بالکل بھی نہیں دینا، تو کہ الیکٹرک نے انکار کر دیا اور ان کو یہ پیسے نہیں دیے، لہٰذا جو ہیکرز تھے انہوں نے پھر جتنا ڈیٹا تھا وہ سارا کا سارا ڈارک ویب پہ پبلش کر دیا تھا۔ 8.5 GB کا یہ ڈیٹا تھا جو انہوں نے ڈارک ویب پہ پبلش کیا ہے۔ میزان بینک پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں فروری 2019 پہ، اور 69,000 کے قریب جو یوزرز تھے ان کا ڈیٹا لیک ہوا۔ بینک اسلامی پہ بھی اٹیک ہوا۔ اس طرح بہت سے اٹیک ہوتے رہتے ہیں۔ مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو مناسب افراد کی کمی ہے اس میں سائبر سیکورٹی کے حوالے سے، اور نمبر 2 پہ کہ سائبر سیکورٹی کے حوالے سے لوگوں میں اتنی اویئرنیس بھی ابھی تک نہیں ہے۔ سائبر سیکورٹی کی بہت سے اقسام ہیں، ان میں سے 2 جو سائبر سیکورٹی کے اقسام ہیں وہ بہت بنیادی ہیں۔ نمبر 1 میں سائبر سیکورٹی کے اگر آپ نے کوئی بھی کورس کرنا ہو تو 2 طرح کے کورس ہوتے ہیں سائبر سیکورٹی کا، ایک اوفینسو ہوتا ہے اور ایک ڈیفینسو ہوتا ہے۔ 2 ٹریک چلتے ہیں سائبر سیکورٹی کے، ایک ڈیفینسو کا اور ایک اوفینسو کا۔ آپ ڈیفینسو اور اوفینسو کو آپ اس طرح سمجھ لیں، سائبر سیکورٹی ڈیفینسو ہے اور ایک سائبر سیکورٹی اوفینسو ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک قلعے کے اندر ہیں، آپ نے اپنے قلعے کو کس طرح محفوظ بنانا ہے کہ کوئی باعث سے کوئی بندہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ آپ قلعے کے اندر رہتے ہوئے تمام ممکنہ پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جہاں جہاں پہ خامیاں ہوں گی آپ ان کو دور کریں گے، جہاں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی غیر قانونی طریقے سے اندر آ سکتا ہے، آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے آپ کو اندر سے مکمل طور پر سیکیور کرنا، اپنے قلعے کو، اپنے گھروں کو، اپنے سسٹم کو سیکیور کرنا، یہ کیٹیگری کہلاتی ہے سائبر سیکورٹی جو ٹریک ہے سائبر سیکورٹی ڈیفینسو۔ یہ ڈیفینس کو بہتر بناتا ہے۔ سائبر سیکورٹی کا جو دوسرا ٹریک ہے وہ ہے سائبر سیکورٹی اوفینسو کا۔ اوفینسو کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں، ہم اسی ایگزامپل کو لیتے ہیں ڈیفینسو اور اوفینسو میں جو ہم نے قلعہ والی لی ہے، کہ اگر آپ قلعے کے اندر ہیں اور آپ اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی باعث سے اندر نہ داخل ہو جائے تو وہ ہوگا ڈیفینسو۔ اور اگر آپ قلعے کے باہر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں تو آپ پورے قلعے کا چکر لگائیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ کہاں پہ کوئی نہ کوئی سیکورٹی بریچ ہے
کہاں پہ کوئی نہ کوئی خامی ہے کہ جس سے استعمال کرتے ہوئے میں اس قلعے کے اندر داخل ہو سکتا ہوں. تو ڈیفینسو کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سسٹم کو سیکیور کرنا ہے. اوفینسو کا کام ہوتا ہے کہ اس نے باہر سے آپ کے سسٹم پہ اٹیک کرنے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا کوئی بندہ باہر سے اس نیٹ ورک میں اس سسٹم میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. تو یہ ڈیفینسو اور اوفینسو یہ دو ٹریک چلتے ہیں. پھر 3 ٹیمیں بنتی ہیں سائبر سیکورٹی کے جو پروفیشنلز ہوتی ہیں ان کی. ریڈ ٹیم ہوتی ہے, پرپل ٹیم ہوتی ہے, بلو ٹیم ہوتی ہے. اگر کسی آدمی نے سائبر سیکورٹی ڈیفینسو کیا ہوا ہے تو وہ بلو ٹیم کیٹیگری میں آتا ہے. اگر کسی نے سائبر سیکورٹی اوفینسو کا ٹریک مکمل کیا ہوا تو وہ ریڈ ٹیم میں آتا ہے. کبھی کبھی بلو ٹیم اور ریڈ ٹیم دونوں کو مل کے کوئی پروجیکٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے. تو ایسی ٹیم جس میں کچھ ممبر ریڈ ٹیم کے بھی ہوں اور کچھ ممبر بلو ٹیم کے بھی ہوں تو وہ آپ کی پرپل ٹیم کہلاتی ہے. سائبر سیکورٹی میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہ حالیہ انٹرنیشنل ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈیلی کا ہر 39 سیکنڈ میں ایک کمپیوٹر ہیک کیا جا رہا ہے. اگر ہم کمپیوٹرز کے ہیکنگ کے ایوریج نکالیں کہ دنیا میں جو کمپیوٹر ہیک ہو رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ اس کی ریشو کیا بنتی ہے تو ہر 39 سیکنڈ کے بعد ایک کمپیوٹر ہیک ہوتا ہے. اور کمپیوٹر ہیکنگ پھر کیسے ہوتی ہے اس کے اور اس کے بعد جو وائرلیس ڈیوائسز ہوتی ہیں والے ڈیوائسز میں موبائل ٹیکنالوجی ہے, موبائل فون ہو گئے اور سیٹلائٹس ہو گئے, ڈرون ہو گئے, یہ ہو گئے, یہ سارے کے سارے جو یہ کورسز ان چیزوں کو کور کرتے ہیں. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ڈیفینس کو کیسے بہتر بنانا ہے اور اوفینس کو کیسے بہتر بنانا ہے. سائبر سیکورٹی میں بنیادی طور پہ 3 چیزوں کا آپ کو اچھا نالج ہونا چاہیے. نمبر 1 پہ کوئی ایک پروگرامنگ لینگویج آپ کو آنی چاہیے. آج کل زیادہ پائتھون کا چل رہا ہے, پائتھن بھی ٹھیک ہے. اگر آپ پائتھن کے علاوہ کسی اور لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں, جاوا ہے وہ بھی آپ سیکھنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی کسی نہ کسی ایک لینگویج کا آنا بہت ضروری ہے, چاہے آپ پائتھن سیکھ لیں یا جاوا سیکھ لیں. نمبر 2 پہ پھر اس کے بعد آتا ہے جس چیز کو سیکھنے کی سائبر سیکورٹی کے حوالے سے ضرورت ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ کا. نیٹ ورکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کی طرف کیسے فلو کرتا ہے. دیکھیں میں فیصل آباد میں موجود ہوں اور میں آپ سے مخاطب ہوں, میری آواز آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. تو یہ میری جو آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے یہ ہمارے اسی نیٹ ورک سے گزر کے جا رہی ہے. اسے ہم نیٹ ورک ٹریفک بولتے ہیں. نیٹ ورک ٹریفک میں وائس بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, ڈاکومنٹس بھی ہیں. تو یہ جو نیٹ ورک پہ جو نیٹ ورک ٹریفک چلتی ہے یہ کس طرح چلتی ہے اور اس کے کیا کیا ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی جاتی ہیں اور اس میں کیا کیا خامیاں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا سسٹم ہیک ہو سکتا ہے. اتنی لمبی چوڑی سائبر سیکورٹی کے حوالے سے آپ کو نیٹ ورکنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ CCNA کا بیسک نیٹ ورکنگ کا کورس بھی کر لیں گے تو کافی رہ جائے گا CCNA کا. اس کے بعد اگر آپ نیٹ ورکنگ میں ایڈوانس جانا چاہیں تو پھر CCNP کا ہے, پھر آپ اس میں ایڈوانس چلتے رہتے ہیں. لیکن کم از کم CCNA تک اگر آپ کو آ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ دوسری چیز. نمبر 3 پہ آپ کو لینکس آپریٹنگ سسٹم کا استعمال آنا چاہیے. لینکس آپریٹنگ سسٹم کو کیسے استعمال کرنا ہے, یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں سائبر سیکورٹی میں. کوئی نہ کوئی لینگویج آپ سیکھ لیں, چاہے پائتھون سیکھ لیں چاہے جاوا سیکھ لیں. اس کے بعد پھر آئے گا نیٹ ورک کہ آپ کو کوئی نیٹ ورکنگ آنی چاہیے. نیٹ ورکنگ آپ CCNA کا کوئی بیسک کورس کر لیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے لینکس آپریٹنگ سسٹم. لینکس آپریٹنگ سسٹم کے پھر بہت سے فلیورز ہیں, لیکن جو ہیکر آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں لینکس کے فلیورز میں سے وہ ایک تو کالی لینکس کا ہے اور ایک پیرٹ OS ہے. کالی لینکس اور پیرٹ OS, اس میں بلٹ ان ٹولز موجود ہیں کہ جن ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے آپ اوفینسو اور ڈیفینسو ہیکنگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ٹولز ان میں موجود ہیں. سائبر سیکورٹی اوفینسو اور ڈیفینسو پہ ہم نے بات کر لی. پھر اس پہ جو ٹیمیں بنتی ہیں ریڈ ٹیم, پرپل ٹیم, بلو ٹیم, اس پہ بات کر لی. پھر آپ کو یہ بتا دیا کہ سائبر سیکورٹی ڈیفینسو ہو یا اوفینسو ہو یہ 3 سکلز آنا بہت بنیادی ہیں. آپ کو لینگویج آنی چاہیے, آپ کو نیٹ ورکنگ آنی چاہیے اور اس کے بعد لینکس آپریٹنگ سسٹم کا استعمال آنا چاہیے. اب آپ کن پلیٹ فارم پہ یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور جو سائبر سیکورٹی کے ٹریکس ہیں ان میں کون کون سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. سائبر سیکورٹی کے ٹریک بنیادی طور پہ 2 چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. 2 چیزیں اس میں بنیادی طور پہ ہوتی ہے, ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے.
تھیوری میں آپ کو بتایا جاتا ہے، اس میں سارے کے سارے جو بنیادی کنٹرولز ہیں وہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، کہ بنیادی کنٹرولز کا مطلب ہے جو سیکیورٹیز امپلیمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہیں وہ آپ کو پڑھائی جاتی ہیں، کہ انٹرنیشنل لیول پہ کون کون سے ادارے ہیں اور وہ کیا کیا پالیسیاں بناتے ہیں، اور ان پالیسیوں کو آپ نے بینکنگ میں کیسے اپلائی کرنا ہے، کسی بھی فنانشل ادارے میں کیسے اپلائی کرنا ہے، کسی بھی آپ نے جہاں پہ بھی کوئی سسٹم ہے وہاں پہ آپ نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس میں آئی ایس او کی سٹینڈرڈ ہے 27107 کا ہے، 2710017 کا اور 18 کا ہے۔ آئی ایس او ان کو لیڈ امپلیمنٹیشن بولتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سی آئی ایس ایس پی کا کورس ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے تو یہ سی ایس ایس پی کے کورس پاکستان میں نہ ہونے کے برابر تھے، نہیں کرواتے تھے، لیکن آج کل بہت سے ادارے سی آئی ایس ایس پی کا کورس بھی کروا رہے ہیں۔ اور سی آئی ایس ایس پی کا کورس جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اسے یہ کہا جاتا ہے یہ بہت بیسک ہے سائبر سیکورٹی کی۔ اس میں سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بہت سی معلومات انسان کو مل جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بھی کہ کیا سیکورٹی بریچز ہوتے ہیں، کس طرح کے خطرات ہو رہے ہیں، ان پہ قابو کیسے پانا ہوتا ہے، اور سیکورٹی کنٹرولز کتنی قسم کے ہوتے ہیں، پھر ان کنٹرولز کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کو آپ نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہوتی ہے وہ تو آئی ایس او اسٹینڈرڈز بتلاتے ہیں، اور وہ امپلیمنٹیشن اپنا جو سیکورٹی کنٹرولز ہوتے ہیں وہ ہوتے کس نوعیت کے ہیں، وہی آپ کو سی ایس ایس پی کا وہ جو کورس ہے وہ آپ کو بتلاتا ہے۔ اب سائبر سیکورٹی میں اتنی زیادہ بندوں کی کمی ہے کہ آپ یوں دیکھ لیں کہ جو صرف سی آئی ایس ایس پی ہے، یہ جولائی 2022 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 133 بندے ایسے ہیں جنہوں نے سی آئی ایس ایس پی کورس کیا ہوا ہے، جو سی آئی ایس ایس پی سرٹیفائیڈ ہے، صرف 133 بندے ہیں۔ اس کے مد مقابل آپ باقی کسی بھی دوسری فیلڈ کو دیکھ لیں، آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں، ویب ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں، گرافک ڈیزائننگ کو دیکھ لیں، تو آپ کو لاکھوں کے حساب سے بندے مل جائیں گے جو ان فیلڈز کے ماہر ہوں گے، لیکن سائبر سیکورٹی کا جو آپ کہہ لیں کہ رجحان ہے لوگوں کا وہ بہت زیادہ کم ہے۔ تو یہ سی ایس پی اس پہ کورس آپ کو سیکھنے کو ملے گا، سی آئی ایس ایس پی ملے گا، آئی ایس او کے سٹینڈرڈ سیکھنے کو آپ کو ملیں گے اگر آپ یہ کورسز کرتے ہیں سائبر سیکورٹی کے۔ لینکس بھی آپ کو سکھا دی جاتی ہے، پائتھن عام طور پہ سکھائی جاتی ہے اس کے لیے، اور نیٹ ورکنگ بیسک آپ کو کروا دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ سی سی این اے کا کورس کر لیں گے، یہ 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے سی سی این اے کا نیٹ ورکنگ کا، تو پھر کافی حد تک آپ سائبر سیکورٹی کے حوالے سے نیٹ ورکنگ کے پرسپیکٹو کو مد رکھتے ہوئے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو میری گفتگو کافی لمبی ہو چکی ہے، 9:15 ہو چکے ہیں، تو اب ہم کچھ سوال جواب کا سیشن کر لیتے ہیں۔ اگر کسی نے اس فیلڈ کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر جی، بہت شکریہ۔ یہ سوالات کچھ آ گئے ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ کرتا چلا جاؤں گا جی، اور سکرین پہ میں ہائی لائٹ کرتا چلا جاؤں یا ساتھ ساتھ؟ میرے پاس آپ کی چیٹ شو نہیں ہو رہی، آپ اگر مجھے خود بتاتے جائیں تو میں۔ جی ٹھیک ہے۔ سائبر سیکیورٹی سب سے پہلے کس نے شروع کی؟ یہ ایک سوال کسی نے کیا ہے، کسی اسٹوڈنٹ نے، عزیر نے سائبر سیکورٹی سب سے پہلے کس نے شروع؟ دیکھیں، جب بہت سی ڈیوائسز، پہلے تو یہ سسٹم انڈیویجول تھے، ہر سسٹم بندہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا، لیکن جب 90 میں یہ نیٹ ورکنگ شروع ہوئی اور بہت سی ڈیوائسز آپس میں ملی تو اس وقت یہ اٹیک آنا بہت زیادہ شروع ہو گئے۔ تو ایکچوئل تو مجھے وہ تاریخ تو یاد نہیں ہے کہ سب سے پہلا سائبر اٹیک کب ہوا، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ کمپیوٹر کے استعمال کے ساتھ ہی سائبر سیکورٹی کا تھریٹ بھی موجود تھا۔ سر جی، اگلا سوال ہے کہ سائبر سیکیورٹی کورس کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے، اور اس حوالے سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ سائبر سیکورٹی کا بالکل یہ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کا درس نظامی ہوتا ہے نا، بالکل سائبر سیکورٹی بھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح درس نظامی کسی ایک فن کو سیکھنے کا نام نہیں ہے، اسی طرح سائبر سیکورٹی بھی کسی ایک فن کو سیکھنے کا نام نہیں ہے۔ سائبر سیکورٹی میں بہت سی ٹیکنالوجیز اور بہت سی سکلز آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں، اس میں آپ کو لینگویج بھی سیکھنی پڑتی ہے، اس میں آپ کو نیٹ ورکنگ بھی سیکھنی پڑتی ہے، اس میں لینکس آپریٹنگ سسٹم بھی سیکھنے پڑتے ہیں، پھر مختلف ٹولز سیکھنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد پی سی آئی کا ایک الگ کورس ہوتا ہے جو پیمنٹ کارڈ انڈسٹری، ہمارے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے جو پالیسی ہوتی ہیں وہ سیکھنی پڑتی ہیں۔ تقریباً اگر آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کنٹینیوسلی چلتے ہیں تو 9 مہینے لگتے ہیں، اگر آپ پراپر ٹائم دے رہے ہیں، نہیں تو یہ 3 سال تک کا چل سکتا ہے یہ۔
साइबर सिक्योरिटी साइबर या कोई जी यूट्यूब चैनल बता दें जी। साइबर सिक्योरिटी के बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई इस तरह का इदारा नहीं है जो बाकायदा करवा रहा हो। ये टेफ्टा का जो प्लेटफॉर्म था, ये हुकूमत पाकिस्तान का जो इदारा है, इसकी सरपरस्ती में मुख्तलिफ इदारे 6-6 माह के साइबर सिक्योरिटी के कोर्स करवाते हैं, लेकिन वो बस आपको सिर्फ वो इंट्रोडक्शन और तारुफ दे देते हैं। बाकी कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनसे आप ये सीख सकते हैं। अन्नाफे.com एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। उसके बाद एडुरेका एक वेबसाइट है, और उसके बाद मैं पर्सनल में भी वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जहाँ पे कुछ कोर्सेज पेड है और कुछ कोर्सेज फ्री हैं कि जो आप उनको सीख सकते हैं और वहां से कर सकते हैं। यूट्यूब में भी कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जो आपको ये चीजें सिखाए, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि इन चीजों का फिर गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जब हम साइबर सिक्योरिटी सिखाने की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली पहले ज़हन में ये सवाल आता है कि भाई मैंने फलां का ये चीज हैक करके उसे तंग करना है, मैंने फलां का मॉडेम हैक करके उसका इंटरनेट इस्तेमाल करना है। तो ये चीजें बहुत कॉमन हमसे भी पूछी जाती हैं और लोग इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसलिए यूट्यूब पे जितना भी फ्री कंटेंट है वहां से आपको इस तरह का कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल थ्योरी होगी, आपको बताया जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, फुट प्रिंटिंग क्या होती है, चीजें बताई जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल और जो इससे रिलेटेड चीजें होंगी वो आपको नहीं सिखाई जाएंगी। कोर्स करने के लिए तालीमी काबिलियत इसकी कोई भी नहीं है, बस आपका पैशन और जुनून होना चाहिए। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए तो आप सीख सकते हैं। जी उस्ताद जी, सवालात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं अभी तक के सारे, और आखिर में आप इस फील्ड के हवाले से या मुतलकन कुछ भी इनसे इख्तितामी कलिमात कहना चाहेंगे तो वो इरशाद फरमा दीजिए इन सब से, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्पीकर की तरफ जाएंगे। जी बस मेरी ख्वाहिश और आप लोगों का भी यही जज्बा देखने को मुझे नजर आ रहा है कि आप लोगों के अंदर ये तड़प मौजूद है कि जो हमारे उलमा हैं वो इन स्किल्स को सीखें और माश के हवाले से अपने आप को बेहतर बनाएं। तो मेरी भी इनसे यही दरख्वास्त होगी कि बस आप सीखना शुरू कर दें। आप ये ना देखें कि क्या सीखूं, जो सीखने को मिलता है आप सीखते रहें। जब आप एक रास्ते पे चलना शुरू होगे तो खुद ही अल्लाह ताला आपको किसी बेहतर रास्ते पे चला देंगे कि जिस पे आपका भी दिल लगेगा और आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। बस यही इनको कहूंगा कि आप लाजमी स्किल सीखें। आप अपने एक मिशन बना लें कि मैंने 1 साल के अंदर कोई ना कोई एक स्किल लाजमी सीखनी है। हर साल एक तो स्किल सीखते रहें, और स्किल सीखने के बाद जो भी आप सीखें आप उसे अपग्रेड भी करते रहें। उसे सीख के वहीं पे ना रहें बल्कि उसके अंदर मजीद इन्हांसमेंट और बेहतरी क्या हो रही है, मजीद अपने आप को अपग्रेड करते रहें। कंप्यूटर की आप कोई भी स्किल ले लें, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी की ले लें, नेटवर्किंग की ले लें, कोई भी ले लें, या जो मैंने अभी कोर्स का नाम लिया था CISSP का, ये सब 3 साल के लिए वैलिड होती हैं। ये गौरव को कहना यह कि 3 साल के बाद टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लिहाजा अगर आपने कोई कोर्स 3 साल पहले किया हुआ है तो लिहाजा वो आपका कोर्स बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आपने नहीं किया, फिर आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। ये जो CCNA के जितने भी कोर्सेज चल रहे होते हैं जो आपको ये इदारे डिग्री देते हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होती है। 3 साल के बाद दोबारा आपको एग्जाम दे के आपको पढ़ के फिर आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। जज़ाकल्लाह उस्ताद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से बहुत ही वो चीजें जो मेरे जहन में भी नहीं थी वो भी आप सारी जो है वो कवर कर चुके हैं, और बहुत ही कीमती गुफ्तगू आपने फरमाई है। और उम्मीद यही है कि आइंदा भी जब आपसे वक्त मांगा जाएगा आप ऐसी ही नवाजिश जो है वो करते रहेंगे। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत जी बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी किसी और सेशन में आपके साथ। तब तक के लिए जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।